وأہلی، اور اپنے اہل عیال یعنی گھر والوں کس چیز سے نہ جہنم کی آگ سے. یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اگر ذرا سی ہمیں لگ جائے گرم چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی. وہ آگ کیسے برداشت کرے جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. پھر ہم آج اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر اس کام سے منع کرتے ہیں جس میں گرنے کا خطرہ ہو، چوٹ لگنے کا خطرہ ہو. چولہے کے نزدیک نہیں جانے دیتے کہیں اسے آگ نہ لگ جائے. اس آگ سے کیوں نہیں بچاتے؟ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے ہیں. ہم تو نماز پڑھنے کے لیے آگے ہیں. اپنے بچوں کو کون بچائے گا؟ انہیں کون کہے گا نماز پڑھنے؟ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو آپ کی رعایا ہے، جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا. یہ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے، یہ سب آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں. آپ اپنے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں تو اولاد کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ کسی بھی معاملے میں سختی کا نہیں کہا گیا. صرف اور صرف نماز ایسا معاملہ ہے دین میں سرزنش کا حکم کیا گیا کہ اگر 7 سال کے بعد بچوں کا نماز میں دے لائیں، 10 سال کے بعد اگر پھر سستی کرتا ہے تو اسے آپ سزا دو. کوئی بھی ایسا معاملہ دین کے اندر نہیں ہے جس میں سزا کا قرار ہے. لیکن نماز ایسا اہم رکن ہے جس میں سختی کا حکم دیا گیا. ہماری مثال اس کشتی میں سوار جو لوگ ہیں ان کی مثال ہے کہ اگر 2 پورشن ہونا کشتی کے، آگے اوپر اور آگے نیچے، اگر نیچے والے کشتی کو سوار کریں گے تو اوپر والے اس فہمی میں ہوں گے کہ ہم تو اوپر ہیں، ہم تو نہیں ڈوبیں گے. ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، ہم تو جنت کے وارث بن گئے. یہ غلط ہماری جو غلط سوچ ہے. ہمیں جو ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہم ان کی وجہ سے پھنس جائیں گے. اگر کشتی میں پانی جب پڑے گا تو نیچے والے جب ڈوبیں گے تو اوپر والے کے ساتھ ہی ڈوبیں گے. اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی، ہمارے بچے اگر نمازیں نہیں پڑھتے تو وہ ہمیں لے ڈوبیں گے. اس لیے غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے. اور آگے سے کسی بھی آپ بزرگ سے پوچھیں نا آپ کے بچے نماز کے لیے نہیں آتے، آگے سے باپ کے بیٹا شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، اب ہمارے بات نہیں مانتے. اللہ کے ولی، اللہ کے بندے ہر معاملے میں آپ کو گھر میں بکھیرا کھڑا کر دیتے ہیں. آپ کے گھر کپڑے نہ دھلے ہوں، آپ کو ٹائم پہ کھانا نہ ملے تو بابا جی لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بابا جی مکان فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بابا جی ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں نے ان سے بات نہیں کرنی. تو بابا جی کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بابا جی جب آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے آپ ناراض کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے روٹی نہیں کھانی؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی؟ فکر کرنے کی بات ہے. ہر معاملے میں ہم اسٹینڈ لینے کو تیار ہیں. لیکن نماز ایسا معاملہ ہے، دین ایسا معاملہ ہے، اس میں کوئی اسٹینڈ لینے کو تیار نہیں. کوئی بات نہیں، پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ، یہ کون سی بات ہے؟ ابھی بڑے ہو گئے ہیں، ابھی بچوں والے ہو گئے ہیں، ہم کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. آپ دعا کرتے ہیں آپ ان سے ناراض ہو گئے تو دیکھیں آپ کا ناراض ہونا جائز ہے. اللہ کے یہاں پہ آپ کو اس چیز کا اجر ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں غور کرنے کی اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے ہم فجر میں آتے ہیں، عام نمازوں میں آتے ہیں، ساتھ اپنے بچوں کو ملائیں، اپنے بیٹوں کو ملائیں، اپنے پوتوں کو ملائیں، اپنے پوتوں کو ملائیں. یہ سب نمازیں باپوں کے لیے نہیں ہیں. یہ نوجوان کہاں ہوتے ہیں؟ فجر میں کہاں ہوتے ہیں نوجوان؟ دیکھیں نا سب سیاح کے لوگ ہوتے ہیں. کیوں نہیں لاتے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم سے پوچھا جائے اپنے آپ کو بھی بچائیں جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.